حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ زمان قدیم میں بابل عراق کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ لوگ اس کے حکم سے پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے محل میں بڑے بڑے آتش کدے تھے جہاں لوگ جھک جھک کر بتوں کو سجدہ کرتے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پیدائش اور بچپن۔ نمرود کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو چیلنج کرے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ آپ ایک غار میں محفوظ رہے اور جب بڑے ہوئے تو اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنا۔ جب آپ نوجوان ہوئے تو اپنی قوم سے پوچھا، یہ بت کون ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سچائی دلیل سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ پرانی رسموں سے۔ سورج، چاند اور ستارے والی دلیل۔ ایک رات ستارہ دیکھا، فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب ڈوب گیا تو فرمایا، ڈوبنے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، سب کے بارے میں یہی کہا، میں ایسے خدا کا ساجدار نہیں بن سکتا جو خود ڈوب جائے۔ اور اعلان کیا، میں اس خدا کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بت پرستی کی شکست۔ قوم کو سمجھ نہ آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک عملی دلیل دی۔ ایک دن انہوں نے موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ آئے تو چیخنے لگے، ہمارے خدا کس نے توڑ دیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑا بت ہے، اسی سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہو گئی، جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، مگر تکبر نے سچ قبول نہ کرنے دیا۔ نمرود کا غصہ اور آگ میں پھینکنے کا فیصلہ۔ جب معاملہ نمرود تک پہنچا تو وہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جل کر گر جاتے۔ منجنیق بنا کر آپ کو اس میں پھینکا گیا۔ اللہ کا معجزہ۔ جیسے ہی آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سب حیران رہ گئے۔ آگ نے آپ کو نہ جلایا، نہ نقصان پہنچایا۔ لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ نمرود کی طاقت ٹوٹنے لگی، مگر وہ پھر بھی ہدایت نہ پائے۔ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ۔ ایک بار نمرود نے کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہی۔ نمرود کا انجام۔ آخر کار اللہ نے ایک بہت چھوٹا سا مخلوق مچھر نمرود پر مسلط کیا۔ وہ اس کے دماغ میں گھس گیا اور اسے درد میں مبتلا کر دیا۔ پورا ملک چھوڑ دیا اور اسی عذاب میں وہ ہلاک ہوا۔ نتیجہ اور سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، جھوٹ اور تکبر کا انجام بربادی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ایسے کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سچائی دلیل سے پہچانی جاتی ہے، ظاہری طاقت سے نہیں۔